28 نومبر 2008 کو آپ کا جو میثاق میں مضمون لکھا ہوا ہے اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ پاکستانی قوم دنیا کی منافق ترین قوم ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو حدیث لکھی ہے اعمالکم اموالکم، اس کی روشنی میں کیا اللہ تعالیٰ اس منافق ترین قوم کو خلیفہ عطا کر دے گا؟ یہ میرا سوال ہے۔ دیکھیے، ایک ہے قومی سطح پر منافقت، ایک ہے کسی انڈیویجول کو منافق قرار دینا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور قوم کے اندر سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوا کرتے۔ قوم کے بارے میں جب آپ بات کہتے ہیں تو بحثیت مجموعی کہتے ہیں، ایک ایک انڈیویجول کے بارے میں نہیں ہوتا وہ۔ اس کا میں نے جو ہے پورا تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 75، 76، 77 میں یہ بیان کیا ہے کہ مدینے کے منافقین میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اللہ دولت دے گا، غنی کر دے گا، تو ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے، نیک بن جائیں گے۔ جب اللہ نے دولت دے دی تو انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور بخل سے کام لیا، تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ یہ ہے وہ قانون، اللہ کا ابدی قانون، جس کے تحت بحثیت مجموعی یہ قوم منافق بن چکی ہے، اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، اے اللہ ہمیں پاکستان دے یا ہمیں ایک ملک دے اور انگریز کے بعد ہمیں ہندو کی غلامی سے بچا لے، ہمیں ایک آزاد خطہ دے تو ہم یہاں پہ تیرے دین کا بول بالا کریں۔ اللہ نے کر دیا اور معجزے کے طور پر کیا ہے۔ اسے یہ نہ سمجھیے کہ مسلم لیگ کی سٹرگل کا حاصل تھا یہ۔ مسلم لیگ کی بیچاری کی حیثیت کیا تھی؟ کوئی کانگریس ایسی جماعت کے سامنے؟ مسلم لیگ کی تو کوئی حیثیت جمعیت علماء ہند کے مقابلے میں بھی نہیں تھی۔ یہ تو اللہ کی طرف سے خاص معاملہ ہوا ہے اور اسلام کے نام کی وجہ سے ہوا، لہذا اللہ نے دے دیا اور ہم نے پھر ملک نافذ نہیں کیا تو سزا مسلط ہے۔ اب اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ جو حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے۔ آپ کے ہاں جو جتنا بڑا ہے الا ماشاءاللہ اتنا ہی بڑا جھوٹا، جھوٹوں کے بادشاہ بیٹھے ہوئے۔ ابھی ایک شہباز شریف نے جھوٹوں کا آئی جی کہا ایک شخص کو، میں تو بادشاہ کہتا ہوں، اور خود نواز شریف جھوٹوں کے بادشاہ ہیں۔ کتنے عرصے تک کہتے رہے میرا کوئی معاہدہ نہیں، کوئی معاہدہ نہیں، کوئی معاہدہ نہیں، وہ پھر بعد میں معاہدہ نکل آیا۔ اور جو ہمارا صدر ہے اس وقت، اور ویسے بھی جو جتنا بڑا اتنا بڑا وعدہ خلاف ہے، اور ہمارا صدر تو اس وقت وہ ہے، آپ اندازہ کیجئے جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کا جو کہتا ہے کہ وعدہ پورے کرنے کے لیے تھوڑے ہوتے ہیں، کوئی قرآن اور حدیث ہے؟ اور خیانت جو ہوئی ہے اس ملک کے اندر اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ بلینز آف ڈالرز جو ہیں آپ کے، وہ باہر جا کر جمع کروا دیے گئے، اتنی خیانت ہوئی۔ تو بحثیت مجموعی اس قوم پر جو ہے منافقت طاری ہے۔ اچھا، اب جب قوم وہ تھی مکے کی، وہ بحثیت مجموعی شرک میں غرق تھے، تو شرک کے اندر غرق قوم کو بھی اللہ نے نکالا ہے اس دعوت کے ذریعے سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آپ کے ساتھی جو ایمان لایا وہ داعی بن گیا۔ ابو بکر ایمان لائے، آتے ہی فوراً ایمان لانے کے بعد داعی بن گئے، کیونکہ حضرت ابو بکر کا تعلق تھا ایلیٹ طبقے سے، اونچے طبقے سے۔ حضور کا تعلق جو ہے اس ایلیٹ طبقے سے نہیں تھا۔ حضور تو پیدا ہوئے تو یتیم تھے، کوئی دولت تھی نہیں، کوئی وراثت ملی ہی نہیں، مفلسی میں آپ کا بچپن گزرا ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ میں قریش کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا چند ٹکوں کے بس، قرارید کے بس۔ یہ آپ اس مشقت میں آپ کا جو ہے بچپنا گزرا ہے۔ پھر وہ اپنے چچا کی بدولت، اور اس کے بعد جو ہے اگر اللہ نے آسودگی ہے تو بیوی کی دولت کی وجہ سے وہ ہوئی ہے، لیکن یہ کہ آپ کے پاس اپنی دولت تو کوئی نہیں تھی اور نہ کوئی عہدہ تھا بنو ہاشم کا یا قریش کا۔ حضرت ابو بکر کے پاس بہت بڑی دولت بھی تھی، بہت بڑے تاجر تھے، اور ایک بہت سینسیٹیو عہدہ ان کے پاس تھا۔ دیت کا فیصلہ وہ کرتے تھے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کا خون بہا کتنا ہوگا، یہ فیصلہ۔ اب آپ سمجھتے ہیں قبائلی زندگی میں موسٹ سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے یہ قتل کا معاملہ، اور اس کا خون بہا طے کرے وہ، لہٰذا انہوں نے فوراً دعوت دی۔ تو عشرہ مبشرہ میں سے 6 افراد ہوئے جو حضرت ابو بکر کی دعوت سے ایمان لائے۔ تو اسی معاشرے کے اندر سے لوگ نکلیں گے اور اس منافقت کا پردہ چاک کریں گے، توبہ کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، اگر اللہ کو منظور ہے۔ اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو نہیں ہوگا، لیکن ہمیں کرتے رہنا ہے۔ اگر ہمیں عاقبت پر اگر یقین ہے کہ آخرت ہے، ریزریکشن ہے، حساب کتاب ہے، جواب دہی ہے، جنت ہے، دوزخ، ہمیں کرتے رہنا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو گڑبڑ نہ کیجیے، امکان ہے یا نہیں ہے، ہمیں کرنا ہے، اور یہ ہے آؤٹ آف سینس آف ڈیوٹی۔